السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب سجود السہو وغیرہ کا بیان آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ جو بھی میں بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست میں آپ کے سامنے میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ اگلا جو ہمارا سبق یعنی آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سجدہ تلاوت کے متعلق ہوگا۔ پہلے سہو کے متعلق تھا جو چند دروس میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ بیان کرنے کو تو ایک دو درس میں بھی بیان ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک تو وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور دوسرا نہ بیان کرنے والے کو اور نہ سننے والے کو دونوں کو ہی کسی بات کی سمجھ بھی نہیں لگتی اور عمل بھی نہیں کیا جاتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات چھوٹی کرتے لیکن ایسی بات کرتے کہ اگلے کے دل پر اثر کر جائے۔ تو الحمدللہ شکر اللہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کے مطابق میں بھی آپ کے سامنے چھوٹی بات کرتا ہوں تاکہ ایک حدیث بیان کی جائے اور اس پر اچھے طریقے سے عمل کر لیا جائے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے سجدہ تلاوت کس کی صورت میں کیا جاتا ہے وہ تو انشاءاللہ تعالی اگلی نشستوں میں بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ جو سجدہ تلاوت کی جو دعائیں ہیں بظاہر ہمیں زیادہ تر ایک ہی دعا یاد کروائی جاتی ہے اور اسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ یہی دعا ہے جو ہم نے پڑھنی ہے۔ آپ سب کو بھی یاد ہوگی، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحول قوت وتبارک اللہ احسن الخالقین۔ لیکن اس میں محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے یہ زیادہ تر اگر نماز میں سجود میں پڑھی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے متعلق کئی احادیث ایسی بھی ہیں جس میں محدثین نے کہا کہ یہ دعا نہیں ہے، لیکن کچھ بیچ میں ایسی ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ دعا ہے۔ جس طرح مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، حدیث نمبر 2012 میں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کے لیے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سجدے کی آیت آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں جو آتی ہیں جو مستند ہیں، اس میں ایک دعا یہ بھی ہے جو کہ زیادہ تر محدثین نے بیان کی گئی ہے اور ہم یہ علماء اکرام زیادہ تر یہ دعا یاد نہیں کرواتے، کیونکہ جس طرح نماز میں سبحانک اللہم و بحمدک یہی زیادہ تر یاد کروائی جاتی ہے، اسی طرح سجود میں بھی زیادہ تر کے سجدہ تلاوت میں صرف یہی ایک دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 579 میں 579، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، وہاں پہ موجود تھا۔ تو ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے کہ میں
قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں اور میں نماز میں ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں اور میں نماز میں ہوں، ایک درخت کو میں نے اپنا ستھرا بنایا ہوا، تو جب میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے سجدہ تلاوت والی آیت آئی تو میں نے سجدہ کر لی، اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ میرے ساتھ اس درخت نے بھی سجدہ کیا۔ اس درخت نے جب سجدہ کیا تو میں نے اس درخت سے یہ کلمات سنے، اللہم اکتب لی عندک اجرا، کہ اے اللہ میرے لیے اس کے بدلے، اس سجدے کے بدلے اجر لکھ لے، وضع عنی بہا وزرا، اور اس سجدے کی وجہ سے جو میرے گناہوں کا بوجھ ہے وہ ہٹا دے، وجعلھا لی عندک وزرا، وجعلھا لی عندک ذخرا، کہ میرے لیے اس سجدے کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے، فتقبلھا لی عندک کما تقبلتھا من عبدک داود، اور اس سجدے کو یا اس تلاوت کو میرے سے اس طرح قبول کر لے جس طرح آپ نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول کیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام جب پڑھا کرتے تھے جو ان کی جو کتاب تھی تو وہ ایسے خوبصورت ان کی آواز تھی کہ سننے والے ایک مرتبہ اس طرح ہو جاتے کہ پتہ نہیں کون اتنی خوبصورت آواز میں پڑھ رہا، تو اسی طرح انہوں نے یعنی کہ دعا کی۔ تو یہ جو دعا ہے زیادہ تر جو علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت عبداللہ بن عباس اسی حدیث میں بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں نے اس کے بعد جب وہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا اور یہ دعا سنائی تو میں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قرآنی آیت پہ سجدہ کرتے یعنی کہ سجدے والی آیت جب آتی اور آپ سجدہ کرتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دعا لازمی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی سجدہ تلاوت کی آیت آئے تو سجدہ کیا جائے، اور اس کے کہاں کہاں پہ کس کس صورت میں سجدہ آتا ہے یا کس کس صورت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں پہ سجدہ کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیان کیا جائے گا۔ تو یہ آج کی جو دو دعائیں، ایک سجدہ وجہ اور یہ سجدہ وجیہ اللہ جو یہ والی دعا ہے یہ نماز میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو باقی ہم دعائیں پڑھتے ہیں سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد، تو اس کے ساتھ بھی یہ دعا ملا کے پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں، کیونکہ جو اس سے پیچھے والی جو حدیث ہے مسند احمد کی اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سجدے میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی کے مطابق چلیں، اپنی مرضی سے بیچ میں اضافہ کرنا یا اپنی مرضی سے بیچ میں سے نکال دینا یہ اس سے بدعت کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ جو آپ نے سکھایا ہے تو کوشش کریں کہ اسی کے مطابق چلیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔